یسوع مسیح کے عظیم اور خوبصورت نام میں تمام حاضرین کو اور ڈائریکٹ ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو پیار بھرا سلام قبول ہو۔ جتنے بھی ویورز ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آپ ہمارے چینل کو اور زیادہ دیکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ ہمارے چینل سے برکت پا رہے ہیں یا نہیں۔ آئیے آج ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے پطرس کا پہلا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ پطرس کا پہلا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آج کا میسج بھی آگاہی کے تعلق سے ہی ہے۔ آپ نے پہلے بھی 3 میسج جو ہیں وہ آگاہی کے تعلق سے سنے ہیں کہ کسی گنہگار شخص کو یا کسی راست باز شخص کو ہمیں آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج بھی خدا یہاں پر اپنے خادم پطرس کے وسیلے سے، پطرس کے ہی خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی نبوت کی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوتی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ اور آج یہاں پر یہ پطرس نہیں کہہ رہا، بلکہ خدا کا روح جو ہے وہ پطرس کے وسیلے سے ایمانداروں کے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ خدا اپنے بچوں کے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ خدا ایماندار لوگوں کو آگاہی دے رہا ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ یہ جو لفظ تم ہے یہ ایک شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جمع میں پوری کلیسیا کو، پوری دنیا کی کلیسیا کو خدا میسج دے رہا ہے، آگاہی دے رہا ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تمہارا مخالف ابلیس، جس کے مخالف آپ نے قدم اٹھایا، جب آپ نے توبہ کی، بپتسمہ لیا، آپ نے اس کی راہوں کو چھوڑ دیا، آپ نے اس کی کمپنی کو چھوڑ دیا، آپ نے اس کی رفاقت کو چھوڑ دیا اور آپ نے اپنا رخ چینج کر لیا، آپ نے اس کی راہ کو جو جہنم کی طرف جاتی ہے اس کو آپ نے چھوڑ دیا اور اب آپ نے اس راہ پر چلنا شروع کر دیا جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ چونکہ اب آپ نے اس کے مخالف رستہ اختیار کیا ہے، اس لیے ابلیس آپ کا مخالف ہے۔ لکھا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے تاکہ تم میں سے کسی ایماندار بھائی کو یا بہن کو ڈھونڈ کر اس کو پھاڑ ڈالے، اس کو مار ڈالے۔ یسوع مسیح نے کہا چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے، لیکن میں اس لیے آیا تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ ابلیس جو ہے وہ شیر ببر نہیں ہے، دھیان سے سنیے گا۔ ابلیس شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے، جیسے شیر ببر جو ہے وہ اپنا شکار جنگل میں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کہیں سے مجھے کوئی شکار مل جائے، وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ لیکن یہاں پر شیر ببر کی طرح لکھا ہوا ہے۔ شیر ببر وہ ہے نہیں،
शेर बब्बर, यहूदा का शेर बब्बर यीशु मसीह है। हालेलुया। और जंगल में उसने शेर बब्बर की तरह असली शेर बब्बर के सामने आकर उसने जंग की, जुबान से उसने जंग की। अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताए नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है वह अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा ले, ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। इन पत्थरों को कह कि ये रोटियां बन जाएं। लेकिन यीशु मसीह जो असली शेर है, असली शेर में और नकली शेर में फर्क होता है। हालेलुया। और जो असली शेर होता है, जब वो गरजता है तो पूरे जंगल के अंदर जितने भी जानवर होते हैं वो थरथराना शुरू हो जाते हैं, कांपना शुरू हो जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, लो होना शुरू हो जाता है, खौफदारी हो जाता है। यानी शेर की इस कदर दहशत होती है। शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है। लेकिन यहां पर लिखा है तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस शेर बब्बर की तरह, शेर बब्बर है नहीं, शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है ताकि तुम में से किसको फाड़ खाए। याद रखें, शैतान में और यीशु मसीह में एक नुमाया फर्क है। इब्लीस जो है वो ईमानदारों को ढूंढता फिरता है, लेकिन यीशु मसीह जो ओरिजिनल शेर बब्बर है, जेन्युइन शेर बब्बर है, वो कहता है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और गुनहगारों को निजात देने के लिए आया है। तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि बीमारों को है। मैं रास्तबाजों को नहीं, बल्कि गुनहगारों को तौबा के लिए बुलाने के लिए आया हूं। फर्क है कि नहीं? ये जो नकली शेर बब्बर है, ये ईमानदारों को ढूंढता है ताकि उनको फाड़ खाए, उनको मार डाले, उनको हलाक करे, और उनके पास वो खुदा की तरफ से दी हुई जो बरकत हैं, वो माली जो बरकत है या जिस्मानी बरकत है या रूहानी बरकत है, उनसे छीन ले, खुदा का मस्सा उनसे छीन ले। जब हम कलाम खुदा का मुताला करते हैं तो आप जानते हैं बाग एदम में से बाहर निकालने वाला जो है कौन था? ये नकली शेर बब्बर जो सांप की सूरत में आया। और पैदाइश की किताब में लिखा है सांप कुल दस्ती जानवरों से ज्यादा चालाक। और कलाम ये कहता है उसके लोग जो हैं, शैतान के जो लोग हैं, वो खुदा के लोगों से ज्यादा चालाक, ज्यादा होशियार। और खुदा का कलाम यीशु मसीह हमें फरमाता है कि तुम सांप की मानद होशियार और कबूतर की मानद बेज़र रहो। सांप जो होता है ना, ये बहुत होशियार होता है। कोई दूर से आ रहा हो तो उसके कान बहुत तेज होते हैं, इसकी आंखें तेज होती हैं, ये बड़ा चौकन्ना होता है और ये बड़ा होशियार होता है। और इसलिए यीशु मसीह ने सांप की मिसाल दी कि तुम भी सांप की मानद होशियार और कबूतर की मानद बेज़र रहो। भोले नहीं लिखा हुआ कि भोले बन जाओ कबूतर की तरह, आंखें बंद कर लो कि बिल्ली कौन सी मुझे देख रही है। कबूतर जो है वो इतना भोला होता है कि आंखें बंद कर लेता है और वो समझता कि बिल्ली कौन सी मुझे देख रही है, और बिल्ली फिर उसके खा जाती है। लेकिन हमने आंखें खोल कर रखनी है, हमने कान खोल कर रखने हैं, हमने होशियार रहना है, हमने सुस्त नहीं पड़ जाना। कलाम खुदा में लिखा हुआ है, अगर हम मत्ती की इंजील और उसका 25वां बाब और उसकी पहली 10 आयत का मुताला करें तो वहां पर 10 कुंवारियों का जिक्र है। उनमें से 5 बेवकूफ थी, सुस्त कुंवारियां थी। वो ऊँघने लगी, वो सोने लगी। जब दूल्हे ने आने में देर की तो वो होशियार नहीं रही, वो बेदार नहीं रही और वो सोने लगी, बल्कि सोई गई। और आधी रात का वक्त हुआ, शोर मच गया, दूल्हा आ गया। और जो होशियार कुंवारियां थी, बेदार कुंवारियां थी, जाग रही थी, आंखें उनकी खुली हुई थी, कान उनके खुले हुए थे कि कब शोर आना शुरू हो। वो तैयार थी, वो बेदार थी, उनकी मशरें चल रही थी, उनकी कुप्पियों में तेल था, वो बिल्कुल तैयार थी, उनका मेकअप ठीक था।
ان کے کپڑے ٹھیک تھے, پورا سامان ان کے پاس تھا, اور وہ بالکل اسٹیپ فارورڈ کھڑی تھی, ہوشیار تھی, بیدار تھی, انتظار میں تھی. وہ تھکی نہیں ہے, وہ سوئی نہیں ہے. اور دیکھیے ہوا کیا کہ وہ 5 ہوشیار اور بیدار کنواریاں جشن میں اندر چلے گئیں, داخل ہو گئیں, اور اندر سے دروازہ بند ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد یہ جو سست کنواریاں یہ بھی گئی اور وہاں پر جا کر نوک کیا تو دروازہ اندر سے بند تھا, اور اندر سے آواز آئی, میں تم کو نہیں جانتا کہ تم کون ہو. یہاں پر 2 کیٹیگری کے لوگوں کی بات کی گئی ہے, اور زمین پر بھی 2 کیٹیگری کے لوگ رہتے ہیں. کچھ ہوشیار ہیں, کچھ بیدار ہیں, روحانی طور پر جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سست ہیں, وہ کہل ہے, جیسے کہ ہمارا گاؤں, جیسے کہ ہمارا پاکستان. اب باہر کے ملکوں کو دیکھ لیں, بڑی بیداری ہے. کوریا میں دیکھ لیں 12 لاکھ کلیسیا پاس ڈیوڑی ہوں گے چکی, اور ایک دن میں 7 میٹنگز ہوتی ہیں. سارا دن لوگ عبادت کرتے ہیں, چرچ کے ساتھ ہی ہوٹل ہوتے ہیں, وہاں سے کھانا کھانے کے بعد پھر کلیسیا چرچ میں آتی ہے. اتنی بیدار کلیسیا, 24 گھنٹے وہاں پر دعا ہوتی ہے, کیونکہ وہ کلیسیا بیدار ہے. آج ہمارے گاؤں کا کیا حال ہے, ہماری کلیسیا کا کیا حال ہے؟ ہماری کلیسیا تو اتوار والے دن بھی بڑی مشکل سے چرچ میں آتی ہے, اور شاید اس وقت ہم آتے ہیں کہ جب کلام شروع ہو یا کلام ختم ہونے والا ہو, کیونکہ ہم میں بیداری نہیں ہے, ہم ہوشیار نہیں ہیں, ہمیں سستی نے, کاہلی نے, ابلیس نے پکڑا ہوا ہے, جکڑا ہوا ہے. لیکن بیداری کب آئے گی؟ جب ہم دعا میں جھکیں گے. آمین. اس لیے یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم ہوشیار اور بیدار ہو, تمہارا مخالف ابلیس شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے یا ڈھونڈتا پھرتا ہے. اور یعقوب 4:7 میں لکھا ہے, بس خدا کے روح کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو ابلیس تم سے بھاگ جائے گا. اس کا مطلب ہے ہم خود ابلیس کو نہیں بھگا سکتے, لیکن جب ہم اپنے آپ کو خدا کے روح کے سپرد کر دیں گے, تابع کر دیں گے, اس کے ہینڈ اوور کر دیں گے, اپنے آپ کو خالی کر دیں گے, اور جب ہم ایسے گیت گائیں گے جنہ اگے اگے چلتا یہوہ وہ جنگ کدی نہیں ہارتے, اور جب ہم کہیں گے خداوند جس طرح تو نے موسیٰ سے وعدہ کیا کہ میں دن کو بادل کے ستون میں اور رات کو آگ کے ستون میں تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گا, تمہارے آگے آگے چلوں گا, تمہاری دائیں طرف 10,000 گر جائیں گے اور بائیں طرف 1,000 گر جائیں گے, لیکن تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے. اسی طرح میں اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو, ایک ایک فرد کو میں تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں. تیری بار چاہتا ہوں, یسوع مسیح کے خون کی بار چاہتا ہوں, روح کی آگ کی بار چاہتا ہوں, تیرے فرشتگان کی سیکیورٹی چاہتا ہوں. تو جب ہم اس طرح سے دعا کریں گے اور اپنے آپ کو خدا کے پاک روح کے تابع کر دیں گے تو پھر فتح یابی ہماری ہوگی. ہاللیلویہ. امثال کی کتاب میں لکھا ہے جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے, لیکن فتح یابی خدا کی طرف سے ہے. جب تک خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے تب تک ہم فتح نہیں پا سکتے. آپ بائبل کا مطالعہ کیجئے, نبیوں, پیغمبروں اور رسولوں کے ساتھ جب تک خدا کا روح رہا, جب تک یہودا کا ببر رہا, تب تک نہ آگ انہیں کچھ نقصان پہنچا سکی, نہ شیر انہیں کوئی نقصان پہنچا سکے. جو حقیقت میں شیر ببر تھے وہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے. جو اوریجنل شیر ببر ہے وہ وہاں پر موجود ہو جاتا ہے. آمین. اس نے مر کر زندہ ہونے سے بعد اس نے کہا میرے بھائیوں کو بتاؤ میں تم سے پہلے گلیل میں موجود ہوں گا. اس کا مطلب ہے اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہو, کوئی پریشانی آنے والی ہو, کوئی آزمائش آنے والی ہو, تو یہودا کا شیر ببر, جینون جو ببر ہے وہ وہاں پر ہمارے پاس موجود ہے. آمین. ہاللیلویہ. اور یاد رکھیں یہ جو نقلی شیر ببر ہے یہ بھیڑوں سے نہیں ڈرتا, یہ اصلی شیر ببر سے ڈرتا ہے. تو جب اصلی شیر ببر ہوگا آپ کے ساتھ, آپ کے آگے ہوگا, آپ کے اندر ہوگا, آپ کے ساتھ ہوگا, اس کا وعدہ ہے تمہارے ماں باپ تمہیں چھوڑ جائیں, رشتہ دار چھوڑ جائیں, میں تمہیں ہرگز یتیم نہیں چھوڑوں گا.
بلکہ اب سے لے کر دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا. اور پھر وہ کہتا ہے خوف نہ کر. 365 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے ایماندار لوگوں کے لیے کہ تو خوف نہ کر، لیکن ہوشیار اور بیدار رہیں، چکنے رہیں. کبھی بھی ابلیس آ کر آپ کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، اور ابلیس زیادہ تر اٹیک اس وقت کرتا ہے جب ہم رات کو سو جاتے ہیں. اتنا وہ کمزور ہے کہ اس وقت وہ اٹیک کرتا ہے جب ہم رات کو سو جاتے ہیں. صحیح میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ بندہ دلیر وہ ہوتا ہے جو سامنے سے اٹیک کرے، اور بندہ جاگ رہا ہو تو پھر وہ اٹیک کرے. لیکن یہ نقلی شیر ببر اس وقت اٹیک کرتا ہے جب آپ سو جاتے ہیں. اس لیے تو لکھا ہے کہ ایک شخص نے بیج بویا، اور جب وہ سو گیا مالک، تو رات کو ایک شخص اور آیا، اس نے آ کر کڑوے بیج بو دیے. یہ رات کے ٹائم جو نقلی شیر ببر ہے وہ آتا ہے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں، وہ غلط قسم کا بیج بونا شروع کر دیتا ہے. ہمارے اوپر اٹیک ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو دباؤ ہو جاتا ہے، کئی لوگ رات کو ڈر جاتے ہیں. لیکن کب؟ رات کے ٹائم زیادہ تر ایسا ہوتا ہے. تو سونے سے پہلے پھر اپنے چگرد بھاڑ مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ یہودی لوگ سونے سے پہلے اپنے آپ کو اسی لیے خدا سے دعا کرتے تھے، اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دیتے تھے. داؤد نے ایسے نہیں کہا کہ میں سونپتا ہاں روح اپنی تینوں اے یہ ہوا پا خدا. سونے سے پہلے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں، اس کے روح کے تابع کریں، اس کی بھاڑ اپنے چگرد مانگیں، اور خدا پر بھروسہ کر کے سوئیں. رات کے ٹائم آ کر شیطان آپ کو تنگ نہیں کرے گا. آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اب کلام لکھا ہے جب ایک سپاہی جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے. میں اور آپ یسوع کے سپاہی ہیں، اور جو سپاہی ہوتے ہیں نا وہ بارڈر پر چکنے ہو کر کھڑے ہوتے ہیں. جب ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں پر 8 گھنٹے کی یا 12 گھنٹے کی، تو وہ آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، کان کھلے رکھتے ہیں. کیوں فوجی صاحب؟ تھوڑا تجربہ ہوئے گا. کہتے ہیں کہ فوجی صاحب ہی بیٹھے ہیں، انہیں تجربہ ہوئے گا. جو سپاہی ہوتے ہیں، جو فوجی ہوتے ہیں، وہ الرٹ رہتے ہیں، وہ آنکھیں کھول کر رکھتے ہیں، کان کھلے رکھتے ہیں، اور بڑے وہ چکنے ہوتے ہیں، اور گن انہوں نے تانی ہوتی ہے، گھوڑے کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوتا ہے، انگلی، تاکہ جب بھی مخالف آئے تو ہم فوراً ان پر اٹیک کریں. اور اگر وہ ایسا نہ کرے، اگر وہ سو جائیں، نیند پوری کرے، تو مخالف ٹیم دوسرے ملک سے چڑھ آئے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ وہ ان کو پہلے مارے گی جو سپاہی ہوں گے، اور پھر اس کے بعد وہ پاکستان میں آ کر پورے پاکستان کو بھی ختم کر سکتے ہیں. اس لیے جو فوجی ہوتے ہیں، جو سپاہی ہوتے ہیں، گورنمنٹ ان کو اس لیے تنخواہ دیتی ہے تاکہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کریں. آمین، ہاللیلویہ. اس لیے میں اور آپ بھی یسوع مسیح کے سپاہی ہیں، تو ہمیں جاگنا چاہیے کہ نہیں؟ آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ نہیں؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو. یسوع مسیح پر جب آزمائش آنے والی تھی، 3 شاگرد اس کے ساتھ گئے، اور وہ سوئے ہوئے تھے. جب یسوع واپس آتا ان کو کہتا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو. تیسری دفعہ پھر یسوع نے کہا چلو ہم سوتے رہو. پھر آزمائش آئی کہ نہیں؟ جب آزمائش آئی، نقلی شیر ببر نے اپنا کام شروع کیا، تو سارے شاگرد بھاگ گئے چھوڑ کر، ڈر گئے نا، چونکہ اصلی شیر ببر جو ہے اس کو انہوں نے پکڑ لیا تھا. تو اس لیے باقی جو لوگ تھے وہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے بھاگ گئے. لیکن جب روح القدس ان پر نازل ہوا، لکھا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. ڈرانے کی قوت پاؤ گے، ڈرنے کی قوت نہیں پاؤ گے. لکھا میں نے تم کو دلیری کا روح دیا ہے تاکہ دوبارہ خوف پیدا نہ ہو. جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو پھر اس کے بعد وہی پطرس جس نے 3 دفعہ انکار کیا، اسی پطرس نے کہا کہ میرا یسوع سیدھی سلیب چڑھا تھا، مجھے الٹی سلیب چڑھا دو. وہی شاگرد جو ڈر رہے تھے، انہوں نے اپنی جانیں مسیح کے لیے نچھاور کر دی، کیونکہ وہ جان چکے تھے اب روح القدس ان کے اندر آ چکا تھا. اس لیے لکھا ہے کہ بس تم خدا کے روح کے تابع ہو جاؤ.
اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ پھر بھاگتا کون ہے؟ بھاگتا وہ ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ تو آپ کا خدا جو کہ زور آور ہے، جو آپ کے اندر ہے، جو آپ کے ساتھ ہے، تو پھر جب ابلیس اس کو دیکھے گا تو وہ اس کو دیکھتے ہی بھاگ جائے گا۔ دو کتے لڑ رہے ہو نا آپس سے، تو جب مارا ہوئے نا وہ اگے لگ کے بھاگ جاتا، ایسے ہی نا، پھر وہ ہار جاتا ہے۔ لیکن جو بھاگتا نہیں ہے وہاں سے، اس کو جیت ملتی ہے، اس کو عزت ملتی ہے۔ تو ہماری جنگ جو ہے نہ گوشت سے ہے، نہ کشتی جو ہے وہ خون سے ہے، بلکہ ہماری کشتی اور ہماری جنگ جو ہے وہ ابلیس کے خلاف ہے، اور ابلیس کی روحانی فوجوں کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم نے جنگ کرنی ہے، اور جنگ کر کے ہم نے فتح پانی ہے۔ پولس کہتا ہے ایمان کی جنگ کی اچھی کشتی لڑ، اور اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا، اور بہت سے گواہوں کے سامنے تم نے اچھا اقرار کیا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں سے اس نقلی شیر ببر نے مسا کو چھینا ہے۔ سیمسن کو دیکھ لیں، اس کے کلام میں لکھا ہے وہ ایک گدھے کی جبڑے کی ہڈی لے کر 1000 آدمی کو ایک وقت میں مار دینے والا شخص، لیکن جب اس نے ابلیس کی بات کو مانا، ایک عورت کی بات کو مانا جس کا نام دلائلہ تھا، تو اس کا مسا جو ہے وہ جاتا رہا۔ پہلے اس کو سنگلوں سے باندھ دیا جاتا ہے، اور وہ عورت کہتی ہے فلسطین چڑھائے، وہ جھٹکا دیتا ہے تو سنگل ٹوٹ جاتے ہیں، رسوں سے باندھا جاتا ہے، کہتی ہے فلسطین چڑھائے، اور وہ جھٹکا دیتا ہے، رسیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ لیکن جب اس کے سر پر اس طرح پھیر دیا، اس نے اس کو راز بتا دیا۔ یاد رکھیں، جس طرح خدا اپنے خادموں میں سے ہو کر کام کرتا ہے، شیطان بھی لوگوں میں سے ہو کر کام کرتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ ابلیس کبھی بھی اصل روپ میں آپ کے سامنے نہیں آئے گا، وہ کسی مرد کے روپ میں آ جائے گا، وہ کسی عورت کے روپ میں آپ کے سامنے آ جائے گا، وہ کسی لالچ کے روپ میں آپ کے سامنے آ جائے گا، وہ اس کے آنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے تو لکھا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ اور یوحنا اپنے خط میں کہتا ہے کہ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا کہ نہیں ہیں، اس لیے ہوشیار اور بیدار ہے۔ اسی طرح ہم داؤد کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ داؤد بھی جو ہے اس کو بھی ایک عورت نے گرا دیا، شیطان نے ایک عورت کو استعمال کیا، اور داؤد جو ہے وہ گر گیا۔ اور اسی طرح ہم سلیمان کو دیکھتے ہیں، سلیمان کو بھی عورتوں نے گرایا، اس نے غیر قوم کی عورتوں سے شادی کر لی، اور غیر قوم کی عورتوں نے اس کو مجبور کیا کہ وہ بھی غیر معبودوں کی پرستش کرے، ان کو سجدہ کرے۔ اس طرح سے ابلیس نے جو ہے وہ کام کیا، اور بڑے بڑے جو سورما تھے ان کو اس نے گرا دیا۔ اس لیے آج خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے تاکہ تم میں سے کسی بھی شخص کو پھاڑ کھائے۔ جو آج سے بیدار ہوں، آج سے ہوشیار ہوں، اور رات کو سونے سے پہلے دعا کریں، صبح جب اٹھتے ہیں تو دعا کریں، دوپہر کو ٹائم ملتا ہے تو دعا کریں۔ ہم اپنی طاقت سے اس پر غالب نہیں آ سکتے، لیکن اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہماری دائیں طرف 10,000 گر جائیں گے اور بائیں طرف 1,000 گر جائیں گے، لیکن کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ یسوع مسیح کا ہمارے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گی، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جو ہتھیار تیرے خلاف تیار کیا جائے گا وہ تیرے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ یسوع مسیح کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے۔ آگ تجھے نہ جلائے گی، پانی تجھے نہ ڈبوئے گا۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہے، کون ہمارا مخالف ہے؟ کوئی ہماری مخالفت نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا بھی تو وہ فیل ہو جائے گا، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آمین، ہلیلویا، ہلیلویا۔ سو خدا آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے۔